السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف کے مخارج کا بیان۔ کل 17 مخارج ہیں اور 29 حروف ہیں۔ الف با تا ثا جیم حا خو دال ذال رو زا سین شین صاد قاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو۔ پچھلی دفعہ ہم نے واو تک پڑھا تھا، آج ہم ہا حمزہ یا ہا سینے کے آخر سے، حل کے آخر سے، اور حمزہ بھی حل کے آخر سے۔ حمزہ اور ہا کا ایک ہی مخرج ہے، اور یا جو ہے وہ منہ کے خالی حصے سے، یعنی کہ یا الف واو یا ایک ہی مخرج ہے یا، اور حل کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے۔ تو یہ حروف تہجی مکمل ہوئے۔ آج کل حروف تہجی 29، ان کے مخارج 17 ہیں۔ ہم نے 17 مخارج پڑھ لیے۔ آج ہمارا صفحہ اول ختم ہو گیا۔ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله
من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله سورة القصص آیت نمبر 76 اِنَّا بے شک قارون کانا تھا من سے قوم موسیٰ کی پس بغا اس نے بغاوت کی علی پر ہم ان کے غین یا بغی کہتے ہیں کسی چیز کی طلب میں میانہ روی کی حد سے تجاوز کی خواہش کرنا چاہے وہ تجاوز ہو سکے یا نہ ہو سکے
اچھا برا دونوں کے لیے بخش استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک میں اکثر مذموم کے لیے یعنی برائی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بغا علی، کسی پہ تعدی کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، جیسے قرآن پاک میں ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک دوسری پر ظلم کرے، بغاوت کرے، زیادتی کرے، تو بغا علی کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ واو اور آتینا، ہم نے دیا ہو اس کو، من سے، الکنوز کنز کی جمع، کنز خزانہ، کنوز اس کی جمع ہے۔ کنز بکثرت جمع کیا ہوا مال یعنی سونا چاندی، دولت جمع کر کے اسے محفوظ رکھنا۔ کہا جاتا ہے کنزت التمر فی الوعاء، کھجوروں کو برتن میں بھر کر محفوظ کر لیا۔ حدیث شریف ہے کہ کل مال لا یؤدی زکاتہ فہو کنز، ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے، یعنی وہ خزانہ جس پر زکوٰۃ نہ دی جائے۔ کنز یکنزو، یہ باب ضربہ یضرب ہے۔ ما جو، ان بے شک، مفاتیحہ اس کی چابیاں، یعنی اس کے صندوق کی چابیاں، یہ مفتاح کی جمع ہے، وہ آلہ جس سے صندوق کا تالا کھولا جائے۔ مفاتیح بمعنی مفاتیح ہے، اس کا واحد مفتاح ہے، مفتاح چابی، مفاتیح چابیاں، مفتاح جمع کیا ہوا خزانہ، اس کی جمع مفاتیح۔ ان مفاتیحہ اس کی چابیاں، لا البتہ، تنوء جھکا دیتی، نا ینوء نوء و تنواء بھاری ہونا یا بوجھ کے مارے گرے جانا۔ یہ بات جو ہے یہ تعدیہ کے لیے ہے، یعنی اپنے بوجھ سے جھکا دینا، گرا دینا۔ اس باتی جماعت، گروہ، جتھا، 10 سے 40 تک کی جماعت۔ اولی القوۃ، قوت والے، طاقت والے۔ اذ جب، قال کہا، لہو اس کے لیے، قومہ اس کی قوم نے، قوم کی پیش بتاتی ہے کہ قوم فاعل ہے، کہنے والی ہے، اس کی قوم نے، لا تفرح تو مت اترا، لا تفرح فعل نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یحب پسند کرتا، محبت کرتا، الفرحین اترانے والوں سے، پھولنے والوں سے۔ فرح کی جمع فرحین ہے۔ واو اور ابتغی، تو تلاش کر، ابتغاء یہ باب افتعال ہے، ابتغی تو طلب کر، تو تلاش کر، تو جستجو کر، تو حاصل کرنے کی کوشش کر، یہ فعل امر ہے۔ فی میں، ما جو، آتا اس نے دیا، کہ تجھ کو، اللہ اللہ نے، الدار الآخرۃ آخری گھر، دار گھر، الآخرۃ آخری، واو اور لا نہیں، تنسا تو بھول، یہ فعل نہیں ہے، نہ تو بھول، نسیا ینسا، نسیون، نسیان اور نسایتن یہ اس کے مصدر ہیں۔ یہ باب سامیہ یسمع ہے۔ لا تنسا تو مت بھول، نصیبک اپنا حصہ، نصیب مضاف اور کیا مضاف الیہ، اپنا حصہ، تیرا حصہ، اپنا شیئر، من الدنیا دنیا سے،
واو اور احسن تو اچھائی کر، تو اچھا کر، احسن فعل امر ہے، کما جیسا کہ احسن اچھائی کی، اللہ اللہ نے، الیک تیری طرف، واو اور لا نہیں تبغی تو تلاش کر، الفسادہ فساد کو، فی الارضی زمین میں، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا، المفسدین فساد کرنے والوں سے، مفسد کی جمع مفسدین، یہ اس میں فاعل ہے۔ قال اس نے کہا، انما بے شک اوتیتو میں دیا گیا ہوں اس کو، علی پر علم علم کے، عندی میرے پاس، اے کیا واو اور لم نہیں یعلم اس نے جانا، یہ یعلم تھا تو لم نے اس کے آخر میں جزم دے دی اور اس کو ماضی کے معنی میں لے آیا، ماضی منفی کے، اس نے نہیں جانا، اس نے معلوم نہیں کیا، ان اللہ بے شک اللہ، قد بے شک اہلک اس نے ہلاک کیا، اہلک یہلک اہلاک باب افعال ہے، یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، من سے قبلہ اس کے پہلے، من سے القرون قرن کی جمع گروہ، من جو ہوا وہ اشد زیادہ شدید تھے، منہ اس سے قوتاً قوت میں، واو اور اکثرو بہت زیادہ۔ اب یہ دیکھیں یہ افعل التفضیل ہے، سپرلیٹیو ڈگری افعل کے وزن پہ، افعل کے وزن پہ جتنے الفاظ آئیں گے تو ان میں زیادتی کا معنی پایا جائے گا، اکثر بہت زیادہ، اکبر بہت بڑا، اصغر بہت چھوٹا۔ تو عربی زبان میں یہ وزن چلتے ہیں۔ اب تک ہم اسم کی بات کرتے رہے، ہم نے اسماء کو پڑھا، مرکبات کو پڑھا، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب اشاری، یہ سب اسماء تھے۔ اب ہم فعل کے استعمال کی بات کریں گے، یعنی علم الصرف کی طرف آئیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ مادہ اور وزن کے بارے میں بتایا جائے۔ اگر ان کو سمجھ لیا تو افعال کے استعمال کو سمجھنا اور یاد رکھنا انتہائی ایزی ہوگا، آسان ہوگا۔ تو دیکھیں عربی میں روٹس چلتے ہیں، یعنی را میٹیریل، مادہ یا حروف اصلیہ، اوریجنل لیٹرز، اور وزن چلتے ہیں یعنی ڈرائی۔ تو اب روٹس کو دیکھتے ہیں، عین لام میم، صرف عین لام میم کو دیکھیں تو اس سے کتنے الفاظ بنتے ہیں، علم، عالم، معلوم، تعلیم، علامہ، معلم، اعلام، علوم۔ یہ دیکھیں عین لام میم اس کا روٹ تھا۔ پھر کتاب پہ چلتے ہیں تو کاف تا با اس کا روٹ ہے، کاتب، مکتوب، کتابہ، مکتب، مکتبہ، کتبہ۔ پھر قوف دال را کا روٹ دیکھیں کہ قادر، تقدیر، مقدور، قدرہ، قدیر، مقدار، مقتدر۔ اب ان میں دیکھیں مشترک حروف کون سے ہیں، ان تمام کو دیکھیں، پہلے میں عین لام میم، ہر لفظ میں عین لام میم ضرور ہوگا، دوسرے میں کاف تا با، اور تیسرے قادر تقدیر میں قوف دال را۔ تو یہ مشترک حروف ہیں، حروف اصلیہ ہیں، اوریجنل لیٹرز ہیں۔ ان مشترک حروف کو مادہ کہتے ہیں، روٹس کہتے ہیں۔ عربی میں کلمات اسم ہو یا فعل ایک 3 حرفی مادہ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں خصوصاً علم الصرف میں مادہ یعنی روٹس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ علم الصرف کا موضوع اور اس کا سبجیکٹ مقصد یہ ہے
کہ مادہ سے مختلف الفاظ یعنی اسماء افعال کیسے بنائے جاتے ہیں، یہ علم الصرف کا موضوع ہے۔ مادہ سے جو الفاظ بنتے ہیں وہ اکثر ایک مقرر رولز کے تحت، قواعد کے تحت بنتے ہیں۔ مادہ سے ایک خاص معنی دینے والا لفظ جس طرح ایک مادے سے بنے گا، تمام مادوں سے اسی قاعدے کے مطابق اسی طرح کا لفظ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مادہ کے حروف پر کچھ حرکات لگانا پڑتی ہیں۔ حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، بلکہ کچھ حروف کا اضافہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم علم سے دیکھتے ہیں تعلیم، تو تعلیم کو دیکھیں، علم سے پہلے تا لگا دی، تا پہ زبر لگا دی، پھر عین کو جزم دے دی، پھر لام کے نیچے زیر لگا دی، پھر یا کو ساکن کر دیا، تعلی بن گیا، پھر میم کا آخر میں ہم میم لے کر آئے تو کیا بن گیا؟ تعلیم۔ تو یہ تفعیل کے وزن پہ ہے۔ تفعیل ایک ڈائی ہے، ایک وزن ہے، وہ سانچہ جس میں را میٹیریل رکھا جاتا ہے، تو یہ ایک سانچہ ہے تعلیم۔ تو یہ ایک وزن ڈائی ہے، یعنی فعل سے متعلقہ لفظ کی وہ مستعمل شکل یعنی اپلائیڈ فارم جو مادہ یعنی را میٹیریل کو وزن میں ڈالنے کے بعد بنتی ہے، ڈائی میں ڈالنے کے بعد بنتی ہے۔ اب دیکھیں فاعل، مفعول، تفعیل، یہ سب وزن ہیں، یہ ڈائی ہیں، یہ وہ سانچے ہیں جن میں را میٹیریل رکھا جائے گا۔ اب فاعل ایک وزن ہے، تو فاعل کے وزن پہ جتنے بھی الفاظ آئیں گے تو ان کا مطلب کیا ہوگا؟ کرنے والا، عالم، جاننے والا، قابل قبول کرنے والا، کاتب لکھنے والا، قادر قدرت والا، ناصر مدد کرنے والا، ضارب مارنے والا۔ اب مفعول بھی ایک وزن ہے، ڈائی ہے، اس وزن پہ مفعول، معلوم، مقبول، مکتوب، منصور، مقدور، جس پر کوئی کام کیا جائے۔ مکتوب لکھا ہوا، منصور مدد کیا ہوا، معلوم جانا ہوا۔ تو عربی میں یہ اوزان چلتے ہیں، مادہ چلتا ہے، وزن چلتا ہے۔ اب اوزان بہت سارے ہیں، فعل، یفعل، فاعل، مفعول، افعل، لا تفعل، فعلت، تفعلین، تفعل، وغیرہ وغیرہ۔ تو انشاءاللہ اس کو لے کر چلتے رہیں گے۔ تو اکثر افعلو کے وزن پہ ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک سانچہ ہے جس میں ہم نے افعلو اکثرو کو ہم نے فٹ کیا، اور دوسرا مادے کے 3 حرف فا عین لام، فا عین لام، تو ان کو پہلا فا جو ہے اس کو 1، عین کو 2 اور لام کو 3 کہیں گے۔ تو فا عین لام یہ مادہ ہے، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ اب ناسوارا نون کو ہم کہیں گے فا کلمہ، صاد کو کہیں گے عین کلمہ، اور را کو کہیں گے یہ لام کلمہ ہے۔ جیسے عالیمہ، تو عین کو ہم کہیں گے فا کلمہ ہے، اور لام کو عین کلمہ کہیں گے، اور میم کو ہم لام کلمہ کہیں گے۔ تو اکثر دیکھ لیا کہ افعال کے وزن پہ ہے۔ سپرلیٹیو ڈگری سب سے زیادہ، جمع جماعت میں، واو اور لا نہیں، یسألو پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، یہ یفعلو کے وزن پہ ہے۔ اور یفعلو کیا ہے؟ واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول، اور اس کا ایک ہی وزن ہے، اس کا ایک ہی ڈائی ہے، یفعلو وہ کیا جائے گا، تو یسألو وہ پوچھا جائے گا، لا لگنے سے یہ مضارع مجہول منفی ہو گیا، نہیں پوچھا جائے گا۔ ان سے
जुनूब ज़ंब की जमा, हिम उनके, अल-मुजरिमून मुजरिम, मुजरिम मुफ़इल के वज़न पे है, इसमें फ़ाइल, अजराम युजरिम इजराम, ये बाब इफ़आल है, इजराम इफ़आल। अब देखें इस सांचे में, आप इसको ढाल के देखिए, इसका इसमें फ़ाइल मुफ़इल के वज़न पे होगा, मुजरिम जुर्म करने वाला, और वाव नून जमा के लिए, मुजरिमून क्रिमिनल्स, मुजरिम गुनहगार। फ़ा बस खौराजा, अब खौराजा एक वज़न है, एक डाई है, फ़अला के वज़न पे, फ़अला खौराजा वो निकला, वाहिद मुज़क्कर गायब। और फ़अला के इंशाअल्लाह आगे चलेंगे तो फ़अला के 3 वज़न होंगे, फ़अला, फ़अइला, फ़अउला, लेकिन ये फ़अला के वज़न पे है। खौराजा वो निकला, अला पर कौमिही अपनी कौम के, फ़ी में ज़ीनतिही उसकी ज़ीनत, उसकी शान व शौकत, उसके ठाट बाट। क़ाला कहा, अल्लज़ीन उन लोगों ने जो, युरीदूना अरादा युरीदू इरादा करना, युरीदूना वो इरादा करते थे, अल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी का, या लैता काश लना हमारे लिए, मिसला जैसे, माँ जो ऊतिया दिया गया, क़ारून क़ारून को, इन्ना बेशक हु वो लअलबत्ता ज़ू वाला हज़्ज़िन किस्मत, ज़ू हज़ीन मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है, अज़ीम बड़ा, हज़ीन अज़ीम। अब ये मुरक्कब तौसीफ़ी हो गया, बड़ा नसीब, हज़ किस्मत, वाओ और क़ाला कहा, अल्लज़ीना उन लोगों ने जो, ऊतू जिनको दिया गया, अल इल्मा इल्म, वैला तबाही है, अफसोस है, हलाकत है, अजाब है, और वैल जहन्नम की एक वादी को भी कहा जाता है। कुम तुम्हारा, वैलकुम ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है। सवाबुल्लाही अल्लाह का सवाब, फिर मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, सवाब इनाम को, जज़ा को, बदले को, और यहाँ जन्नत मुराद है। अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह का सवाब, अल्लाह का बदला, खैरुन बेहतर है, ये खैरुन अफ़अल तफ़सील के सीगे पे है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री के सबसे बेहतरीन। लिमन वास्ते उसके जो, आमना ईमान लाया, वाओ और आमिला। आप देखें मैंने आपको बताया था फ़अला, फ़अइला, फ़अउला 3 वज़न है फेल माजी के, तो आमिला फ़अइला के वज़न पे आ गया, फ़अइला आमिला है क्या, वाहिद मुज़क्कर गायब, फेल माजी मारूफ, उसने अमल किया, सालिहन नेक, वाओ और ला नहीं, युलक्का दिया जाता, लक्का फुलान शई कोई चीज़ किसी की तरफ फेंकने को तलक़ियह कहते हैं, तलक़ियह बाब तफ़ईल है, तो युलक्का दिया जाता, फेंका जाता, हु उसको, इल्ला मगर, अस्साबिरून, अब साबिर फ़ाइल के वज़न पे है, साबिर इसमें फ़ाइल, सबर करने वाला, और वाव नून जमा के लिए है, इसमें फ़ाइल जमा सबर करने वाले। फ़ा बस खसफ़ना हमने धंसा दिया, अब खसफ़ना फ़अलना के वज़न पे है, फ़अलना जमा मुतकल्लिम फ़ेल माज़ी मारूफ, हमने धंसाया, हमने धंसा दिया, खसफ़ना फ़अलना के वज़न पे है, खसफ़ यख्सिफ़ु ये बाब ज़रब यज़रिबु है। खसफ़ल मकान कहते हैं किसी जगह का धंस जाना, खसफ़ल्लाहुल अर्द अल्लाह ने उसको ज़मीन में धंसा दिया, तो खसफ़ना हमने धंसा दिया, बी साथ ही उसके, वाव और बी साथ दार घर ही उसका, अल अर्दा ज़मीन को, फ़ा बस मा नहीं, काना था लहू उसके लिए, मिन कोई फ़िअतिन जमात गिरोह, फ़िअह कहते हैं ऐसा गिरोह जो एक दूसरे की तरफ मदद के लिए लौटे, जमात गिरोह, यनसुरून वो मदद करते, ये अब यफ़उलून के वज़न पे है,
اس کے بھی 3 وزن ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو، تو 3 وزن ہیں، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تو یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، تو 3 جائے ہیں، 3 وزن ہیں۔ ینصرون، اب نون صاد را اس کا روٹ ہے، اب اس روٹ کو ہم اس سانچے میں دیں گے، اور سانچہ کیا ہے؟ یفعلون، ینصرون، وہ سب مرد مدد کرتے، ہو اس کی، من سے، دون اللہ اللہ کے سوا، واو اور ما نہیں، کانا وہ تھا، من سے، المنتصرین بدلہ لینے والوں میں سے، منتصر یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے اور حالت جری میں ہے من کی وجہ سے، ورنہ منتصرون ہوتا، یہ حالت جری میں ہے تو منتصرین، یہ پھر ایک سانچہ ہے، اس کو دیکھیے، یہ انتصار، انتصارا، ینتصرو، انتصار، یہ باب افتیال ہے، کامیاب ہونا، غالب آنا، ظالم سے بچنا، تو انتصارا، ینتصرو، انتصار، اور اس کا اسم فاعل منتصر مفتعل کے وزن پہ آتا ہے، بدلہ لینے والا، اور جانون لگنے سے جمع ہو گیا بدلہ لینے والے، واو اور اصبح اس نے صبح کی، الذین وہ لوگ جو تمنوا تمنا کرتے تھے، تمنوا انہوں نے آرزو کی، انہوں نے تمنا کی، تمنا یہ باب تفاعل ہے، کسی خیال کا دل میں باندھنا اور اس کی تصویر کھینچ لینا۔ تمنی کا لفظ اکثر دل میں غلط آرزویں قائم کر لینے پر بولا جاتا ہے، میم نون یا اس کا مادہ ہے، انہوں نے آرزو کی، مکانہ اس کے مکان کی، مکانہ مضاف مضاف الیہ ہے، 7 الامسی کل، اور یہ اسم ظرف زمان ہے، گزشتہ یعنی امس کل، یقولون وہ کہنے لگے، وئی کا ان تعجب ہے، وئی جو تعجب پہ دلالت کرتا ہے، اور ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کا مطلب ہے تعجب ہے کہ خبردار، کہ وئی کا حرف تندب ہے، نادم ہونا، تعجب ہے، اس کی اصل وئی لکا ہے، اکثر علماء کے نزدیک وئی کا ان ایک کلمہ ہے، اس کا مطلب ہے علم یعلم کیا وہ نہیں جانتا، یا علم تارا کیا اس نے نہیں دیکھا، تو وئی کا ان یہ تنبیہ کے لیے ہے کہ تعجب ہے، یہ کلمہ ایک تعجب اور زجر ہے، وئی کا انا تعجب ہے، بے شک اللہ جب سوتو پھیلاتا ہے، یفعلو کے وزن پہ، یفعلو واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، یبسطو بسطا، یبسطو نصر ینصر، وہ کشادہ کرتا ہے، وہ پھیلاتا ہے، وہ ایکسٹینڈ کرتا ہے، الرزق رزق کو، لی واسطے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، من سے، عبادہ اس کے بندے، واو اور یقدر وہ تنگ کرتا ہے، وہ اندازے سے دیتا ہے، نپا تلا دیتا ہے، قدر یقدر یہ باب ضرب یضرب ہے، یبسط بھی واحد مذکر غائب اور یقدر بھی واحد مذکر غائب، لیکن شکل میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کا سانچہ یفعلو ہے اور اس کا یفعلو ہے، تو پورے رولز ہیں، قوانین ہیں، ان کے مطابق عربی گرامر چلتی ہے، تو یبسطو یہ بھی واحد مذکر غائب اور یقدر بھی واحد مذکر غائب، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ 3 شکلوں میں آتا ہے، 3 سانچوں میں آتا ہے، یفعلو، یفعلو اور یفعلو، تو یہاں پہ یبسطو یفعلو کے وزن پہ آ گیا اور یقدر یفعلو کے وزن پہ، لو اگر، لا نہیں، ان کے، من احسان کیا، اللہ نے، علا پر، نہ ہمارے، البتہ، خواصافہ اس نے دھنسا دیا، خواصافہ، فعل، اب اس کے 3 وزن ہیں، فعل، فعلا، فعولا، لیکن یہ فعلا کے وزن پہ ہے، خواصافہ اس نے دھنسا دیا،
بھی ساتھ نہ ہم کو وہی کأن تعجب ہے، وہ لا نہیں، یفلح افلح یفلح افلاح یہ باب افعال ہے، یفلح یہ بھی ایک سانچہ ہے، نہیں فلاح پاتے، الکافرون کافر فاعل اسم فاعل اور کافرون فاعلون اسم فاعل جمع کفر کرنے والے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 76 کی تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک ایک چیز واضح کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہمیں ایک تھیوری دی کہ کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو اکڑنے والے تھے اپنی معیشت پہ، اپنے پیسے پہ، اقتدار پہ۔ تو دیکھو فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، سب چھوڑ کے چلے گئے اور ہم ہی ان کے وارث ہو کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک کیریکٹر ہمیں دکھایا، قارون کا کیریکٹر۔ یہ عبرانی کا لفظ ہے، تورات میں لکھا گیا ہے قورہ، قورہ یہ بنی اسرائیلی تھا، حافظ تورات تھا، سامری کی طرح منافق تھا، فرعون کا خریدا ہوا، اس کا وفادار، اس کا خاص لویل ایجنٹ اور گورنر تھا، حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا۔ اللہ نے اس کو بہت پیسہ دیا، پیسے سے نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی کہانی ہمیں سنا رہے ہیں کہ دیکھو، اور قرآن پاک ایک ایسا دریچہ ہے کہ جس میں ہم ماضی کو بھی دیکھتے ہیں اور مستقبل کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایسے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے ان کو ہلاک کیا۔ آؤ میں تمہیں ایک شخص کی، ایک انسان کی سٹوری سناؤں۔ یہ لالچی کنجوس انسان تھا، پیسہ جمع کرنے کا شوقین تھا، ذاتی ضروریات کو بھی نظر انداز کر دیتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو غافل کر دیا اس بہت کے چکر نے، جمع کرنے کے چکر نے، مال جمع کرنے کی دھن نے، حتیٰ کہ تمہاری منزل قبر، تم وہاں تک پہنچ گئے۔ اللہ نے عباد الرحمن کی تعریف کی کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے کیسے ہوتے ہیں، جب خرچ کرتے ہیں نہ ہی اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، معتدل ان کی روش ہوتی ہے، بین بین درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ۔ تو ایک کرائیٹیریا، ایک قانون دے دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ لا بأس بالغنی لمن اتقى اللہ عز وجل، مالداری میں کوئی مذائقہ نہیں، شرط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور فرمایا کہ والصحۃ لمن اتقى خیر من الغنی، متقی کے لیے مالداری سے بہتر چیز صحت ہے۔ اور فرمایا کہ وطیب النفس من النعم، خوش دلی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو قارون کا کیریکٹر اللہ نے دکھایا۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ تم دیے جاتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس کو کیسے سپینڈ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک میزان دیا، قرآن پاک کو میزان بنا دیا کہ اے انسان اگر تیرے پاس دولت ہے تو میں تجھے کہانی سناؤں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی، کہ کیسے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ان نعمتوں کو جنت خریدنے میں لگا دیا۔ اور قارون وہ بد نصیب تھا، حالانکہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن انتہائی کنجوس اور بخیل تھا، ہر وقت ایک ہی دھن ہوتی کہ پیسے کو جمع کرو۔ تو یہ قارون کیا ہے؟ یہ حزب الشیطان میں سے ہے۔ تو اس کو دیکھو
اور اس قرآن پاک کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو کہ اللہ نے اگر دولت دی ہے تو خدا نہ خواستہ کہیں قارون کے فالوور تو نہیں بن رہے، انبیاء کے فالوورز بنو۔ پھر عرب کی سرزمین پہ جاؤ تو اللہ نے وہ کیریکٹرز دکھائے، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا، اور اس دولت سے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس دولت سے اللہ کو راضی کیا اور جنت میں گھر بنوا لیا۔ تو اس کیریکٹر سے، اس جیسے انسان سے بچنا ہے۔ تو فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، تو وہ سرکش ہو گیا ان کے خلاف، وآتیناہ من الکنوز، اور اس کو ہم نے اتنے خزانے دے رکھے تھے، ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ ان کی چابیاں اتنی بھاری تھیں کہ مشکل سے ایک طاقتور جماعت اس کو اٹھاتی۔ تو اللہ نے فرمایا کامیابی یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس بہت دولت ہو، خزانے ہوں، پیسہ ہو، اقتدار ہو، اسٹیٹس ہو، یہ کوئی کامیابی نہیں۔ آج اپنا نام کوئی قارون رکھوانا نہیں چاہتا، کوئی ابو لہب اپنا نام رکھوانا نہیں چاہتا، کوئی ابو جہل رکھوانا نہیں چاہتا۔ آؤ یہ کیریکٹرز جنہوں نے جنت کو خریدا، چاہے وہ بلال حبشی ہیں، چاہے وہ حضرت رابعہ بصری ہیں، تو یہ وہ کیریکٹرز ہیں کہ دنیا میں اللہ نے کچھ نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے محروم رکھا، لیکن آخرت میں یہ بہترین جنت میں ہوں گے۔ تو کہا قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کی چابیاں ایک طاقتور جماعت مشکل سے اٹھاتی۔ اذ قال له قومہ، جب اس کی قوم نے اس سے کہا، لا تفرح، تو مت اترا، تو مت پھول، تو شو آف مت کر، تو ڈسپلے مت کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، اور کیوں نہ کر کہ اللہ تعالیٰ کو اترانے والے پسند نہیں، اللہ کو پھولنے والے پسند نہیں۔ تو فرمایا کہ مال و دولت پہ غرور نہ کرو، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو، جو چیز انسان کو سرکشی کی طرف لے جائے، تکبر کی طرف لے جائے، وہ ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ زیادہ مال پہ پریشان ہوتے کہ غلط کاموں میں نہ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دولت مندوں کے لیے 5 یہاں پہ نصیحتیں کی کہ اگر اے انسان تیرے پاس دولت ہے تو سب سے پہلی چیز کہ مت اکڑ، مت اترا، شو آف مت کر۔ اور دوسرا اللہ نے دوسری نصیحت کی کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر خرچ کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور تیسری نصیحت کی کہ اپنا حصہ دنیا میں بھی مت بھولو۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اے نبی ان کو بتا دیجئے کس نے حرام کر دیا کہ تم اچھا کھاؤ نہیں، اچھا پہنو نہیں، اچھی سواری پہ سفر نہیں کرو۔ کہا کس نے کہہ دیا، کس نے کہا کہ یہ چیزیں حرام ہیں؟ تو اپنا حصہ دنیا میں سے بھی لے لو، اس کو مت بھولو، آخرت کے گھر کے ساتھ دنیا بھی بناؤ کہ ان لنفسک علیک حقا، اللہ نے ذات کے بھی حقوق بنا دیے، بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی کے حقوق بنا دیے، اولاد کے حقوق بنا دیے۔ اور چوتھی اللہ نے نصیحت کی کہ احسن کما احسن اللہ الیک، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا عکس بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے جیسے بغیر گنے دیا تم بھی بغیر گنے دو،
مستحق کو بھی دو اور اس کو بھی دو جو مستحق نہیں۔ تو اللہ نے احسان کیا، اللہ نے تمہیں دیا، اللہ نے نوازا، تو کیا کرو؟ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اپنی نیڈز بھی پوری کرو۔ اللہ نے تمہاری وانٹس کو، تمہاری خواہشات کو پورا کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے، احسان ہے۔ تو ذمہ داری کو سمجھو، یہ مت کہو کہ یہ میری محنت ہے، میری کوشش ہے، میری پلاننگ ہے، I deserve it, my anticipation, my planning, my knowledge۔ تو کہا ایسے مت کہو، کہو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے مال و دولت سے نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے ساتھ مرضی بھی دی، چوائس بھی دی، اور اپنی چوائس کو اللہ کی چوائس کے تابع کر دو، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دو۔ تو بطر کی بیماری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تو کہاں شو آف نہیں ہو، دکھاوا نہیں ہو، اس کامیابی کو مت اچھالیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ روز محشر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی کامیابیاں سنوائیں اور فرمائے کہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ دنیا آخرت کا خیر ہمیں، ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ اب پانچویں نصیحت کی کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد بر اور بحر میں ظاہر ہو گیا، تو ہر طرف فساد ہے۔ تم فساد مت مچاؤ، فساد مت پھیلاؤ، ظلم مت خریدو، بگاڑ مت خریدو، تباہیاں مت کرو اس پیسے کے ساتھ۔ کیوں نہیں کرو؟ کہ ان اللہ لا یحب المفسدین، یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی خوش نصیب ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ وہ مومن، وہ کلمہ گو جنہوں نے اللہ کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیا، جنت کے خریدار بن گئے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا، قارون نے کہا کہ مجھے تو یہ سب کچھ ملا ہے اس علم کی بنیاد پر جو مجھے حاصل ہے۔ تو اپنا کمال سمجھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، جبکہ اس کا مال ثلاث تین طرح کا ہے، ما اکل فافنا، جو اس نے کھا لیا اس کو ختم کر دیا، او لبس فابلا، یا پہن کر اس نے پرانا کر دیا، او اعطا فاغنا، یا جو اللہ کی راہ میں دیا اس کو اللہ کے بینک میں ڈپازٹ کرا دیا، وما سوا ذالک، اور جو اس کے علاوہ ہے، فہو ذاہب وتارکہ للناس، وہ تو سب وارثوں کا مال ہے، وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ تو کیا کہنے لگا؟ یہ تو میرا اپنا علم ہے کہ میں عالم ہوں، میں حافظ ہوں، دنیا کا علم بھی میرے پاس ہے، میں پوزیشن ہولڈر ہوں۔ اولم یعلم، اللہ فرماتے ہیں کیا اسے معلوم نہیں، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو طاقت اور مال و اسباب کی فراوانی میں اس سے کہیں بڑھ کر تھیں۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ کے ہاں مجرم لوگوں سے ان کی خطاؤں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ وہ باخبر ہے، وہ جانتا ہے، تمام تفصیل اس کے سامنے ہے، کسی تفتیش کی، کسی تحقیق کی اللہ کو ضرورت نہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اللہ ان سے بات بھی نہ کرے گا، ان سے پوچھے گا بھی نہیں، اور ان کو جہنم میں ڈال دے گا، جرم ان کے چہروں پہ عیاں ہوگا، کالے بھجنگے چہرے ہوں گے، تھکے ہارے چہرے ہوں گے۔
تو فرمایا کہ ان کی عدالت ہی نہیں لگے گی، ان کا جرم کافی ہے، پکڑنے والا سب جانتا ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم گناہ گار اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے جن کے چہروں پہ کالک ہوگی، اور پیشانی کے ساتھ پکڑ کر ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو پھر وہ ایک دن نکلا اپنی قوم کے سامنے شان و شوکت سے، ٹھاٹ باٹ سے۔ اب وی آئی پی کلچر کو ذہن میں لے کر آئیں، ہٹو بچوں کے نعرے تھے، شان و شوکت سے نکلا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو دنیا ہی کی زندگی کے طالب تھے۔ تو ان کے مینٹیلٹی بتائی جا رہی ہے کہ کون امپریسڈ ہوا، کون متاثر ہوا، جو دنیا کی زندگی کے خواہش مند تھے۔ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو ملا ہے، کتنا وہ لکی ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، یقیناً وہ بڑی قسمت والا ہے، بڑے نصیبے والا ہے، بڑا خوش قسمت ہے، وہ قابل رشک ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں نے کہا جن کو علم عطا ہوا تھا، اندر ایک ٹارچ تھی، نور تھا، اس نور بصیرت سے وہ دیکھ رہے تھے۔ اب ایک دنیا دار تھے اور ایک اہل علم تھے، دونوں کی سوچ کا فرق تھا۔ یہ علم و دانش والے، بصیرت والے، انہوں نے کہا، ان کی سوچ مختلف تھی تو ان کا قول بھی مختلف تھا۔ کہنے لگے وَيْلَكُمْ، افسوس تمہارے حال پہ، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا دیا ہوا بدلہ اس سے کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے۔ تو نیک اعمال کی دولت کو جمع کرو، یہ گھٹیا اور چیپ چیزوں کو معیار مت بناؤ۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور نیک اعمال کی دولت کس کو ملتی ہے؟ صبر کرنے والوں کو، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو، یعنی یہ ایمان اور عمل صالح کی دولت صبر کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اور خوش قسمت کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا بتا دیا۔ اللہ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں بتایا، آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ دنیا دار کی سوچ تھی کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس خزانے ہیں، جس کے پاس سٹیٹس ہے، جس کی دنیا میں اس طرح کی عزت ہے کہ سیکیورٹی گارڈز ہیں، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے ہیں، تو دنیا دار کی سوچ کیا ہے کہ یہ لکی ہے، یہ خوش قسمت ہے، یہ نصیب والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں خوش نصیب کون ہے؟ آؤ میں تمہیں اس کا طریقہ بتاؤں کہ اگر دنیا میں تجھے اللہ نے مال و دولت سے محروم رکھا، اقتدار سے، سٹیٹس سے اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا، تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ اچھا کرو، بہترین کرو، برائی کو ختم کر دو، اس کو ریز کر دو، اس کو مٹا دو، اس کو دھکا دے دو، اس کو زندگی سے نکال دو۔ یہ ایک قانون ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ الا یعلم من خلق، کیا میں نہیں جانوں گا؟ میں نے تمہیں بنایا، میں تمہاری فطرت کو، تمہاری نیچر کو جانتا ہوں کہ اس میں حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینے بھی ہیں، اس میں غصہ بھی ہے، اور قوت غضبیہ انتہائی شدید ہے۔ غصہ تو آئے گا لیکن اس غصے کو دھکا دے دو، غصے کو ختم کر دو، غصے کو پش کرو، غصے کو ہٹا دو، حسد کو ختم کر دو، کینہ بغض ختم کر دو۔ تو یاد رکھو کوئی تم سے جتنا برا کرے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تم اچھا کرتے رہو تو دیکھنا وہ شخص جو تمہارا بدترین دشمن ہے، جانی دشمن ہے، وہ تمہارا بہترین دوست بن جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ جب تم اپنے نفس پہ محنت کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ذو حظ عظیم، انتہائی خوش قسمت بن جاؤ گے جب صبر کرو گے، جب اللہ کو راضی کرو گے، جب اپنے غصے کو دباؤ گے، جب اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بناؤ گے، تو اللہ نے اس شخص کو ذو حظ عظیم
کہا کہ یہ انسان خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے جو نیکیوں کا راہی ہے، جس کی منزل جنت ہے، جس کی نظریں اللہ کے عرش پہ ہیں۔ فرمایا القلوب جوالہ، یہ دل پھرتا رہتا ہے، یہ دل پھرتے رہتے ہیں۔ کچھ دل اللہ کے عرش کے چکر لگاتے ہیں، اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ دل غلاظتوں کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، وہ ایسا، وہ ایسی۔ تو ان چیزوں کے چکر میں اپنے آپ کو الجھاتے رہتے ہیں۔ اور کہا خوش قسمت کیا ہے، جس کی رب پہ نظر ہے، جس کی عقابی پرواز ہے، جس کی روح مطمئنہ، نفس مطمئنہ ہے، ہر لمحہ ایک ہی فکر ہے کہ اللہ کو راضی کر دوں۔ تو حظ عظیم، خوش نصیب وہ انسان ہے جو رب کو پا لیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں بتاؤں کہ ایسا لپیٹ میں آیا، ایسا میں کے چکر میں آئے، مائی سیلف، اس کے چکر میں ایسا الجھا کہ بھول گیا کہ آگے کی ایک عدالت ہے، وہ رب ہے جو دیکھ رہا ہے۔ تو کیا انجام ہوا؟ آؤ بتاؤں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ اس کا انجام ایسا ہوا، اور یہ حضرت موسیٰ کی بد دعا سے ہوا، وہ محلات اور خزانوں سمیت زمین میں دھنستا چلا گیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو اس کے لیے نہ تو کوئی ایسا لشکر تھا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے مقابلے میں، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ خود وہ اپنی مدد کر سکا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کر دی اے انسانوں تمہارے درمیان، کہ دونوں چیزیں ٹیسٹ کے لیے بنا دی، تمہیں مال دے کر بھی تمہیں آزمایا، یہ بھی ٹیسٹ ہے، یہ بھی امتحان ہے، اور تمہیں غریب رکھ کے بھی آزمایا۔ تو یہ ہماری تقسیم پہ ہے، یہ ہماری مشیت پہ ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جنت کوششوں پہ ملے گی، اس کے لیے تم نے کوشش کرنا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ إِن كُنْتَ غَافِلًا يَأْتِيكَ بِالْأَرْزَاقِ مِنْ حَيْثُ لَا تَدْرِي، اللہ کے تقوی کو لازم پکڑ لو اے بے خبر انسان، وہ ایسی جگہ سے تمہیں عطا کرے گا جہاں سے تمہارا شعور نہیں جائے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے تمہیں نوازے گا۔ فَكَيْفَ تَخَافُ الْفَقْرَ وَاللَّهُ رَازِقٌ، اے انسان کیوں تو فقر سے ڈرتا ہے، رازق تو وہ ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ فَقَدْ رَزَقَ الطَّيْرَ وَالْحُوتَ فِي الْبَحْرِ، وہ رازق ایسا ہے جو پرندوں کو اور سمندر میں مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، وہ سب کا رازق ہے۔ تَزَوَّدْ مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي إِذَا جَنَّ عَلَيْكَ اللَّيْلُ هَلْ تَعِيشُ إِلَى الْفَجْرِ، دنیا سے زیادہ راہ لے لو، آگے کا سامان کر لو، تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا کیا رات کے بعد صبح کا سورج بھی دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں۔ فَكَم مِّن صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، کتنے تندرست لوگ، ہٹے کٹے لوگ بغیر بیماری کے مر جاتے ہیں۔ وَكَم مِّن سَقِيمٍ عَاشَ حِينًا مِّنَ الدَّهْرِ، اور کتنے بیمار موت کے انتظار میں ہیں، تڑپ رہے ہیں، کتنے عرصے سے بستروں پہ پڑے ہیں، بوجھ بنے ہوئے ہیں، گھر والے بھی تنگ آ چکے ہیں۔ وَكَم مِّن فَتًى أَمْسَى وَأَصْبَحَ ضَاحِكًا وَأَكْفَانُهُ فِي الْغَيْبِ تُنْسَجُ وَهُوَ لَا يَدْرِي، کتنے نوجوان ہیں جن کا وقت ہنس ہنس کے گزر رہا ہے، حالانکہ ان کے کفن بازار میں آ چکے ہوتے ہیں، تیار پڑے ہوتے ہیں، اور ان کو کچھ نہیں پتا۔ فَمَنْ عَاشَ أَلْفًا وَأَلْفَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ يَوْمٍ يَسِيرُ إِلَى الْقَبْرِ، چاہے 1000 سال 2000 سال بھی تم اس دنیا میں رہو، آخر قبر کی طرف تم نے جانا ہے، تمہاری سواری قبر کی طرف جائے گی۔ تو تمام لاؤ لشکر جاہو جلال کے باوجود اس قابل نہ تھا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ کہ وہ انتقام لے سکتا، وہ اپنی مدد خود کر سکتا۔
تو اللہ کے مقابلے میں وہ ہار گیا اور اپنی مدد خود بھی نہ کر سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، اور جو کل اس کے مقام کی، اس کے مرتبے کی تمنا کر رہے تھے، بالامسی کل، یقولون وہ کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، ہائے افسوس اللہ، یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، جس کے لیے چاہے اپنے بندوں سے رزق اس کا فراخ کر دے اور جن کا چاہے اندازے سے دے، نپا تلا دے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اس کا قانون ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ، افسوس ہمیں یاد ہی نہ رہا، لا یفلح الکافرون، کہ کافر بالکل فلاح نہیں پاتے، کافر بالکل کامیاب نہیں ہوتے۔ تو سبق کیا ہے کہ مال نہیں بچا سکتا، تو کفر ایک زہر ہے، ایک پوائزن ہے جو بربادی کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اللہ کرے قرآن پاک میں ایسے غوطہ زن ہوں کہ ایک نئے کیریکٹرز بن کر دنیا کے سامنے آئیں۔ تو اللہ ایسا ہم سب کو بنا دے۔ اللہ ہم نے جو پڑھا، جو سنا، جو سمجھا، اللہ اس پہ ہم سب کو عمل پیرا کر دے۔ اللہ ہم سب کو اہل القرآن میں سے بنا دے۔ اللہ بہترین انسان بنا دے۔ اللہ دنیا کا خیر عطا فرما اور اللہ اس خیر کو جنت کمانے کا ذریعہ بنا دے، آخرت کمانے کی فکر میں لگا دے۔ اللہ ہم تو اس سے وسیع پیمانے پہ مانگتی ہیں، اللہ بہترین مانگتی ہیں، خیر مانگتی ہیں، حسنہ مانگتی ہیں، اللہ اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ ہم سب کو خیر کثیر عطا فرما، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اللہ ان لمحوں کو اللہ جنت کمانے کا ذریعہ بنا دے، اللہ ان لمحوں کو خالص کر دے، اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنا دے، بہترین بنا دے۔ اللہ دنیا بھی اللہ تمام نعمتوں سے سجا دے اور اللہ آخرت کی تمام نعمتیں بھی ہم سب کا مقدر بنا دے۔ اللہ ہم تیرے در پہ آئی ہیں، اللہ بہت بڑا کشکول لے کر آئی ہیں، اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے، نعمتوں سے، عنایتوں سے، شفاعت سے، کامیابیوں سے، نیکیوں سے اللہ اس کو بھر دے، اور اللہ ہر طرح کی مصیبتوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، دکھوں سے، بے حیائیوں سے، گناہوں سے، حسد، کینے، بغض سے، جلن سے اللہ ہم سب کو بچا دے۔ اللہ ان کیریکٹر سے اللہ ہمیں بچا دے، اللہ ہمیں قارون، فرعون، حامان بننے سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا فالوور بنا دے، اللہ ہمیں بہترین بندیاں بنا دے، اللہ ہماری عبادتوں کو سجا دے، اللہ ہمارے تمام قصور، تمام گناہ، تمام سیئات، تمام خطائیں معاف فرما دے، اللہ اس وبا کو ختم کر دے، اللہ کن کہہ کر فیکون کر دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ اللہ ان لمحوں کو اللہ ہمارے وہ لواحقین، اللہ ہمارے وہ اپنے، اللہ پیارے عزیز جو اللہ تیرے پاس ہم سے پہلے پہنچ گئے، تیرے مہمان ہیں، اللہ ان لمحوں کا نور ان کی قبروں میں اللہ اتار دے، ان کے انوارات اتار دے، ان کے قبروں کو منور اور مزین کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ ہماری اولاد کو بھی ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرنا۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔